پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پھر مریم نواز صاحبہ نے بڑی دھواں پریس کانفرنس کی اور عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ بہت زیادہ لتاڑنے کی کوشش کی۔ مریم نواز صاحبہ نے تو ان کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، ان کو فراڈیا تک کہا اور کھول کھول کے بیان کیا کس طرح کی ڈسپیرنسی الیکشن کمیشن کی فورن فنڈنگ کیس کے اندر سامنے آئی ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ کبھی ملک ممتاز کا نام لیا گیا جس کو نتھیا گلی میں ایک ہوٹل دیا گیا مبینہ طور پر کہ وہ فنڈنگ کرتے رہے پارٹی کی۔ دبئی کی ایک انٹرنیشنل کرکٹ کلب کا نام حوالہ دیا گیا جس نے انٹرنیشنل فنڈنگ کی ہے تحریک انصاف کے لیے، اور بائی لا انٹرنیشنل ادارہ یا فارنر جو ہے وہ پاکستان کسی پولیٹیکل پارٹی کی فنڈنگ کر نہیں سکتا۔ اگر کرے گا تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کیس کو جانچے گی، پرکھے گی اور اس کے بعد اس کیس کو سپریم کورٹ میں ریفر کرے گی۔ عمران خان صاحب کی حکومت سے مجھے 1% بھی امید نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف انصاف کا ترازو کھڑا کریں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو پچھلے 3-4 سال میں بہت سی جگہ ایسی تھیں جہاں پہ ان کو انصاف کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ بات آ گئی ان کی اپنی سیاسی پارٹی اور اپنے بندوں کی، وہ انصاف نہیں کر سکے۔ تو یہ تو اب پاسبل ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے لے تو لے لے، ادروائز یہ میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ ریاست مدینہ کے دائی سو کالڈ تحریک انصاف کی گورنمنٹ اپنے ہی پارٹی کے خلاف کیس کو جو ہے پرکھے گی اور میرٹ کے اوپر ہوگا بھی تو سپریم کورٹ میں ریفر کرے گی، یہ نہیں ہونے لگا۔ لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی بڑی انٹرسٹنگ کی اپنے ٹویٹس کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو اب کھل گیا لیکن اب ان کے کھاتے بھی کھلنے چاہیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، اور چلنا چاہیے پتا کہ بھتہ اور چندہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لیکن آج مریم نواز صاحبہ کی جو ہائی لائٹنگ ریمارکس تھے اور جو مطالبات تھے، پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر آتے ہیں اسی پروگرام میں۔ برانڈ آپ کا یہ ہے کہ نالائکی، نااہلی، کرپشن، جھوٹ، سازش، غیر ملکی، غیر قانونی فنڈنگ کے مجرم، یہ ہے آپ کا برانڈ۔ عوام کی روٹی چھیننے کا مجرم، تو یہ ہے آپ کا برانڈ۔ 18 اکاؤنٹس ایکٹیو تھے پی ٹی آئی کے اسٹیٹ بینک کے مطابق، اور اس میں سے صرف 4 جو تھے وہ پی ٹی آئی نے ڈکلیئر کیے ہیں۔ آپ کو فورن فنڈنگ ملی یو ایس سے، مڈل ایسٹ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، اور آپ نے 2 کمپنیز پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کی، ایک ٹیکسس میں، ایک کیلیفورنیا میں۔ عمران خان صاحب خود ان دونوں کمپنیز کے چیئرمین تھے۔ کچھ کمپنیز آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی تھیں۔ 4 ملازمین کے نام پر آپ نے پیسے منگوائے اللیگلی، آتھرائزیشن دی۔ عمران خان صاحب جو پارٹی چیئرمین ہیں اور عارف علوی صاحب آج تک ایکسپلین نہیں کیا کہ کتنا پیسہ کس ملک سے لیا، کس کمپنی سے لیا، کہاں استعمال کیا۔ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ووٹون کرکٹ کلب، اور اس کمپنی کے مالک ہیں ابراج گروپ والے۔ انہوں نے آپ کو ملینز آف ڈالرز جو ہے آپ کو دیے، اور وہ آپ اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی پاکستان لے کر آئے۔ $24,000 جو ممتاز احمد صاحب نے ان کو دیا، اس کو آپ نے نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا لاکھوں ڈالر کا کانٹریکٹ پکڑا دیا۔ مسلم لیگ نون یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ عمران خان فی الفور استعفیٰ دے۔ ان کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے، کنسیلمنٹ کے لیے، مس ڈیکلریشن کے لیے، مس اسٹیٹمنٹ کے لیے اور فالس سرٹیفکیٹس کے لیے ان کے اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان کا کیس چلنا چاہیے۔ ملکہ بخاری صاحبہ، مستعفی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے اخلاقی گراؤنڈ پہ۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ جو ہے اتنا بھی انصاف کر سکیں گے کہ اس کیس کو بینگ اے فیڈرل گورنمنٹ بائی دا لا سپریم کورٹ بھیج دیں اور سپریم کورٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اتنا آپ میں پولیٹیکل گٹس نہیں ہے۔ Am I right؟ مریم نواز جس قسم کی زبان استعمال کرتی ہیں اور جس قسم کا بیانیہ چلاتی ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ان کے اسپیچ رائٹرز اور یہ مل کر جس قسم کی میڈیا مینجمنٹ کرتی ہیں، جس طرح پاکستان کے نامور جرنلسٹ کو گالیاں نکالتی ہیں، تو ان کا تو زبانی طور پہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اخلاقی طور پر ہم جانتے ہیں کہ ایک عورت جس کو پاکستان کے نظام عدل نے کہا ہے کہ اس نے کھلے عام پاکستان کی عوام کے پیسے کی چوری کی ہے، جو مجرم ہے، جس نے اپنے باپ کو اسسٹ کیا ہے چوری کرنے میں، پاکستان کی عوام کے پیسے کو چوری کرنے میں، آج وہ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اخلاقیات کا درس دے رہی تھی اور ہمیں بتا رہی تھی کہ عوام کے پیسوں کا یا عوام کے پیسوں کا ضامن ہوتے تحفظ کیسے کرنا ہے۔ ان کی جانکاری کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس تب کے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں نہیں تھے، ہم اپوزیشن کے اندر تھے۔ 2008 سے 2013 تک کے یہ اکاؤنٹس کی اسکروٹنی رپورٹ سامنے آئی ہے، اور آپ کیا موازنہ کر رہی ہیں اپنا برانڈ عمران خان کا۔ عمران خان وہ شخص ہے جنہوں نے پاکستان کو 2 شوکت خانم ہسپتال دیے، نمل یونیورسٹی دی۔ ان کے جو سیاسی مخالف ہیں اور جو بدترین مخالف ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کرپشن کا الزام ان کے اوپر ثابت نہیں ہو سکا۔ میں مکمل کر لوں، پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہا
رہا ہے کہ صادق اور امین ہیں، تو کیا موازنہ ہو رہا ہے مریم نواز شریف اور عمران خان میں آج ٹاک شو کے اوپر؟ آپ موازنہ بالکل ہی ہم کر رہے ہیں، موازنہ بنتا بھی نہیں ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، وہ کنوکٹڈ بھی ہیں، اپنے والد کو انہوں نے اکارڈنگ ٹو دا کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے اسسٹ بھی کیا ہے، ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے، یہ تو آپ ڈیفینس پلی لے رہے ہیں اپنے آرگومنٹ کے اگینسٹ۔ میں تو آپ سے سیدھا سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا گورنمنٹ کے اندر اتنے پولیٹیکل گٹس ہیں کہ بائی دا لا اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس کہ آپ پارٹی پاور میں آپ کی تھی یا نہیں تھی، لا یہ کہتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی فورن فنڈنگ نہیں لے سکتی کسی فورن کمپنی یا فورنر سے، اور اگر اس میں بھی کوئی ابہام ہے، آپ کو لگتا ہے اس میں میڈیا جو ہے غلط سوال پوچھ رہا ہے، اپوزیشن غلط الزامات لگا رہی ہے، تو اس کا بھی قانون میں رستہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس سارے معاملے کو بینگ اے فیڈرل گورنمنٹ بھیجنا ہے سپریم کورٹ میں۔ میرا آپ سے سوال یہ تھا، وداؤٹ مینشننگ مریم نواز، وداؤٹ مینشننگ بلاول بھٹو زرداری، آپ کی گورنمنٹ میں انصاف کو لے کر اتنے پولیٹیکل گٹس ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کرنے کے لیے آپ بینگ اے فیڈرل گورنمنٹ ان اکاؤنٹس کو ریفر کر دیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں ہم سب کا اعتماد ہے۔ ڈو یو ہیو دیٹ پولیٹیکل گٹس اور ناٹ؟ سمپل کوشچن۔ دیکھیے کامران شاہد صاحب، اس کے لیے پہلے چیزوں کو ثابت ہونا ہوگا۔ اگر کسی بھی حکومت وقت نے، اگر آپ آرٹیکل 212 کا حوالہ دے رہے ہیں جو پاکستان کے الیکشنز ایکٹ 2017 میں درج ہے، جس کے تحت کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اور سپریم کورٹ میں اس کی ریفرنس فائل ہوتی ہے، اس کے لیے چیزوں کو صحیح طور پر سامنے آنا ہوگا۔ نہ تو پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے کہ نہ تو ہمارے اوپر ممنوع فنڈنگ آرٹیکل 204 کے تحت ثابت ہوئی ہے، اور نہ ہی ہم ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں۔ یہ جو سارا سپن کریٹ کیا جا رہا ہے، جس رپورٹ کو بیسس بنا کے آپ کے ٹاک شو پر آپ بات کر رہے ہیں، اور مریم نواز نے بھی جس کی بات کی ہے، وہ رپورٹ اکبر ایس بابر نے پیش کی تھی۔ کیا پاکستان کی عوام کو آپ بتانا چاہیں گے کہ جو اسپیشل آڈٹ رپورٹ انہوں نے سبمٹ کرائی تھی، اس کو الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ نے ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا ہے؟ اس رپورٹ کا تو آڈٹ ہی نہیں ہوا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق، تو ہم کس آدمی کی باتوں اکبر ایس بابر کی اس رپورٹ کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جو ردی کی ٹوکری میں جا چکی ہے۔ میں اکبر ایس بابر کی بات نہیں کر رہا، میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس رپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے نا کہ جب آپ کے اکاؤنٹس کے اندر دبئی کے کرکٹ کلب کا بھی آیا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی آپ کو 21,000 پتہ نہیں کتنی لاکھ کی فنڈنگ کر دی، فارنرز کا بھی آیا ہوا ہے کہ انہوں نے فنڈنگ کر دی، اگر اس میں کوئی ابہام ہے تو وائی ڈونٹ یو ریفر دس کیس ٹو سپریم کورٹ؟ اور آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتی، میں بھی نہیں کر سکتا، مریم نواز بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ ریفر کر دیں جو طریقہ لکھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں۔ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گی جس سے آپ کو کلیریفیکیشن مل جائے گی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ایک دفعہ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حنیف عباسی نے کیس فائل کیا تھا عمران خان صاحب کے اوپر۔ اس کیس کے اندر ایک تفصیلاً ڈسکشن ہوئی تھی قانونی، کیا کہ یہ استحقاق اعلیٰ عدالت کا ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے کہ ڈٹرمن کرے کہ کسی پارٹی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کا آڈٹ کس نے کرنا ہے، اور یہ کیس جو ہے اس کے اندر یہ طے کر دیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسکروٹنی کمیٹی جو رپورٹ ہے اس کا آڈٹ کرنا ہے، بینک اکاؤنٹس کا آڈٹ کرنا ہے، تو یہ کیس اس سٹیج کے اوپر قانونی طور پر ریفر نہیں ہو سکتا پاکستان کی اعلیٰ عدالت کو، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا استحقاق ہے۔ اور ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ کیس وہاں چل رہا ہے، ہم نے آرگیومنٹ سٹیج پہ اپنی وضاحت دینی ہے، بتانا ہے کہ کیا آیا جو بینک اکاؤنٹس کی بات سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے قانونی طور پر آپ مجھے بینگ اے بیرسٹر بتائیے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان would be able to refer this case to Supreme Court, because I don't know about this point, very point. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کر دے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیا الیکشن کمیشن کر سکتا ہے؟ بینگ اے بیرسٹر بتائیے مجھے۔ پہلے وہاں پہ کیس فائنلٹی تو اچیو کرے نا، وہاں پر یہ فائنڈنگ تو پہلے آئے گی کامران شاہد صاحب کہ ہم ایک فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں۔ ابھی تو یہ طے ہی نہیں ہوا کہ جس پولیٹیکل پارٹی نے شفافیت کا نظام رکھا، جس کو 40,000 اوورسیز پاکستان میں مقیم، مورلی اگر میرے اکاؤنٹ کے اندر کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہے، میری بات سنیں، میں بینگ اے انڈیویجول اگر میرے اکاؤنٹ کے اندر ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جو سسپیشس ہے، آئی ایم این انڈیویجول، ایون دین، اور مجھ پہ الزام لگے، ایون اف آئی ڈونٹ ہولڈ اے پولیٹیکل آفس، میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں اس کو کورٹ کے اندر یا جو بھی فورم ہو اس کے اندر اس کو ثابت کروں کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے، یہ جو میرے پاس آئی ہے یہ لیگل ہے۔ آپ تو اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، دا پارٹی ان گورنمنٹ، اور ایک ایسی پارٹی جو صادق اور امین لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، آپ پہ جب اتنا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، فارگیٹ اباؤٹ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، فارگیٹ اباؤٹ آپ کو اور لا بھی کیا کہتا ہے، آپ کو تو ون سٹیپ اہیڈ جا کے کہنا چاہیے کہ یس وی آر ریفرنگ دس کیس ٹو سپریم کورٹ،
یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ غلط ہے، جو ہمیں فراڈیا کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے، جو استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے غلط ہے. یہ تو آپ کو خود انیشیٹو لینا چاہیے اس کے اوپر، اپنی مورل اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے. مورلٹی ختم ہو گئی ہے آج تحریک انصاف کی. نہیں بالکل اخلاقی نہیں بالکل ختم نہیں ہوئی، کیونکہ کسی مجرم کے کہنے سے، کسی مجرم کے تانا دینے سے ہم نہ اہل ہوتے ہیں، نہ فراڈسٹر ہوتے ہیں، نہ کرپٹ ہوتے ہیں. پہلے وہ اپنے گریبان میں جھانک لیں، پھر ہمیں اخلاقیات کا درس دیں. ہر چیز کا ایک فورم ہوتا ہے. الیکشن کمیشن وہ آئینی ادارہ ہے جس نے یہ تعین کرنا ہے کہ کیا ہم نے ممنوعہ فنڈنگ لی یا ہم فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہیں. جب اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر آرگیومنٹس ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. آگے کا قانونی لائے عمل طے ہوگا. ملکہ صاحبہ، اٹ از امیزنگ ٹو سی دیٹ یو ہیو بیکم اے پولیٹیشین ایز ویل. میں آپ کو جو سوال کر رہا ہوں وہ آپ سارے کا سارا ڈائیورٹ کر رہی ہیں مریم نواز پہ، حالانکہ آئی ایم ناٹ آسکنگ دیز کوشچنس فرام مریم نواز پرسپیکٹو، اور آئی ایم ناٹ کریٹنگ ہیئر کمپیرزن بٹوین عمران خان برانڈ اینڈ مریم نواز.